السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر، شکریہ اور پرورش کا مصنف، پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ ٹرینر۔ ناظرین، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ہم جس سے ملتے ہیں اکثریت ہمیں پریشان، بدحال اور مصیبت میں مبتلا نظر آتی ہے۔ لوگ خوش نہیں ہیں، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آج میں اپنی 41ویں سالگرہ کے موقع پر آپ سے اپنی زندگی کے بہت زبردست تجربات شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح آپ ایک نئی، شاندار اور خوبصورت زندگی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ آج سے آپ اپنی زندگی کو بھرپور خوبصورت بنانے کے لیے کون سے 3 کام کر سکتے ہیں جو آپ کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دیں گے، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر دیں گے۔ ناظرین، بہت قیمتی ویڈیو ہے آج کی، بہت غور سے دیکھیے گا، اور آخر میں جو میں آپ کو 3 کام کرنے کے لیے کہوں گا اس کی لسٹ بنا کے مجھ سے شیئر کیجیے گا۔ جن لوگوں کی لسٹ مجھے اچھی لگیں گی، جن لوگوں نے اچھی ایکٹیویٹی کی ہوگی، ان کو میں اپنی کتاب پرورش یا شکریہ یا دونوں کتابیں تحفے میں دوں گا۔ تو ویڈیو بہت غور سے دیکھیے گا، آخر میں جو ایکٹیویٹی ہے اس کو مکمل کیجیے گا اور آپ ہماری کتاب تحفتاً حاصل کیجیے گا۔ ناظرین، 3 کام بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک بنیادی چیز بتا دوں۔ جو پرابلم ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں جن خواتین کی عمر 30-32 سال ہو جاتی ہے وہ اپنے سارے خواب بھلا دیتی ہیں۔ وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ انہوں نے زندگی کا ایک طویل عرصہ کچھ خواب دیکھنے میں گزارا تھا، ایک شاندار بھرپور زندگی دیکھنے کے خواب انہوں نے دیکھے تھے۔ لیکن ناظرین، ہوا کیا؟ 30-32 سال کے بعد انہوں نے ان خوابوں کو بھلا دیا۔ وہ اس طرح بیہیو کرتی ہیں، اس طرح بات کرتی ہیں کہ اب تو زندگی ختم ہو گئی ان کی، اب تو زندگی ان کے بچوں کے لیے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے ہیں، اور وہ بھی مشکل کے اندر ہے۔ وہ اس بات کے لیے کنونسڈ ہیں کہ اب ان کی زندگی اچھی نہیں گزر سکتی۔ ہم مردوں کو دیکھتے ہیں جن کی زندگی 35-36 یا زیادہ سے زیادہ 40 سال ہو جاتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے 40 سال، 35-36 سال کی عمر کے بعد ہی مرد سوچنا شروع کر دیتے ہیں اب ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے، اب ہمارے خواب جو ہم نے دیکھے تھے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ بچوں کے لیے جینا ہے، بچوں کی خواہشات پوری کرنی ہے، پیسہ کمانا ہے، اور بس۔ لوگ اپنے خوابوں کی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، لوگ خوش نہیں ہیں، لڑ کے جھگڑ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، اس خراب زندگی کے پیچھے کچھ نظریات ہیں جنہیں چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اہم ترین بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو آپ کی زندگی بدلنے میں بھرپور کردار ادا کرے گی، وہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اور یا دنیا بھر کے اندر انسانوں کی اوسط عمر کتنی ہے؟ ایک شخص کتنے سال جیتا ہے آن ایوریج؟ ہم جب اکثر لوگوں سے بات کرتے ہیں، چاہے ہم بہت پڑھے لکھے لوگوں سے بات کریں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بات کریں، ان کی کثیر تعداد ہمیں بتاتی ہے کہ 60 سال ایک ایوریج عمر ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 55 سال، کچھ لوگ کہتے ہیں 60 سال، لیکن جب آپ انٹرنیشنل سرویز دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ انسانوں کی عمر مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اگر 30 سال پہلے انسانوں کی عمر 60 سال تھی تو اب بڑھ کر ایوریج 70 سال ہو چکی ہے۔ پہلے لوگ معمولی سی بیماری میں فوراً مر جایا کرتے تھے، کڈنی کے ایشوز ہوتے تھے، ہارٹ کے ایشوز ہوتے تھے، ایون کینسر ہوتا تھا، بچتے نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی بیماری میں لوگ مر جایا کرتے تھے۔ ناظرین، ایوریج عمر اس وقت 70 سال ہے۔ اگر آپ کی عمر 30-35 سال ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ کو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچپن گزارا، آپ نے لڑکپن گزارا، آپ نے نوجوانی گزاری، آپ نے جوانی گزاری یا گزار رہے ہیں، ابھی آپ کی آدھی زندگی بھی نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو طویل زندگی دے، ہماری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی تحفے میں دی ہے۔ یعنی آپ یہ سوچیں ابھی آپ نے آدھی بھی زندگی نہیں گزاری اور آپ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ گئے، اچھی زندگی کے خواب دیکھنا چھوڑ دیے، صرف ایک ہی بات ذہن میں ہے کہ پیسہ کمائیں گے اور شاید زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اور پیسے کمانے کے بعد بھی آپ خوابوں کی زندگی تو نہیں جیتے نا، ایک ریگریٹ دل میں ہوتا ہے، پشیمانی، احساس ندامت، دکھ زندگی میں ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کی زندگی 40 سال ہے اور ایوریج آپ کی زندگی آپ کو گزارنی ہے، سپوز 70 سال ہی گزارنی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں زندگی کے 30 سال باقی ہیں۔ 30 سال میں لوگوں نے دنیا فتح کر لی۔ آپ سکندر اعظم کو دیکھیے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال تھی۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس مذہب کے ماننے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر 23 سال کے اندر، صرف 23 سال کے اندر تاریخ انسانی کا سب سے بڑا انقلاب برپا کر دیا، 23 سال کے اندر۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس 30 سال باقی ہیں تو آپ
اندازہ کریں کہ آپ اس زندگی میں کیا کچھ کر سکتے ہیں اگر مثبت کاموں میں زندگی گزارنا شروع کر دی. اگر آپ کی عمر 60 سال ہے، ایوریج بھی نکالیں گے آپ تو پھر بھی 10 سال آپ کے پاس ہیں. 10 سال میں آپ کیا عظیم کارنامے کر سکتے ہیں سوچ نہیں سکتے آپ. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، اور دے اللہ تعالیٰ آپ کو 90 سال دے، 100 سال دے، چلتے ہاتھ پیر آپ جائیں، صحت کے ساتھ جائیں. اور لوگ کر رہے ہیں اس طرح. ناظرین، زندگی کی قدر کیجئے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں ہمارے فائدے کے لیے دیے ہیں. آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ خوش رہے. پہلی بات، دو بنیادی باتیں ہیں. محبت کی جو علامات ہیں، دو بنیادی علامات ہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے نا میں تم سے محبت کرتا ہوں اور دو باتوں کا خیال نہیں رکھتا تو سمجھ لیں اس کو آپ سے حقیقی محبت نہیں ہے. پہلی بات کیا ہے؟ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی خوشیوں کو خیال رکھتے ہیں، اس کی پسند ناپسند کا، اس کی اچھی زندگی کا خیال رکھتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی گروتھ کا خیال رکھتے ہیں. مینٹل گروتھ کا، نشو و نما، ترقی، ذہنی ترقی کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ بنیادی دو باتیں ہیں، یہ محبت کی علامات ہیں. آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں آپ ان کی خوشیوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ہماری خوشیوں کا خیال رکھتا ہے. ایک حکم بتا دیجئے اللہ تعالیٰ کا جو آپ کی زندگی کو پریشان کر دے، خراب کر دے. وہ کہتا ہے لڑو نہیں لڑو گے تو زندگی محبت سے بھر جائے گی. غیبت نہیں کرو، حسد نہیں کرو، وعدہ خلافیاں نہ کرو، کسی کے پیٹھ پیچھے. کتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہیں، ہر بات وہ بتائیے جو آپ کی زندگی کو خوبصورت کر دے گی. اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی خوبصورت ہو. دوسری بات، اللہ تعالیٰ ہماری آزمائشیں لیتا ہے. آزمائش کیوں لیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ میں آزمائش میں مبتلا اس لیے کرتا ہے کہ وہ ہمیں مضبوط بنانا چاہتا ہے، ہماری نشو و نما چاہتا ہے. ناظرین، آپ اپنے بچے کو جب میتھس کے سوال کرنے کے لیے دیتے ہیں یا کوئی اور کام کرنے کے لیے دیتے ہیں، کیا آپ کے دماغ میں ہوتا ہے کہ یہ بچہ جب یہ سوال کرے گا اور صحیح جواب کر لے گا، بچے کے لیے تو وہ ایک سوال آزمائش ہے نا، ایک امتحان ہے اس کا. لیکن اس امتحان سے گزرنے کا بچے کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بچے کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اگلے اس سے بڑے امتحان کے لیے تیار ہوتا ہے، ذہنی طور پہ پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے. یہی والدین کی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی انسان کو آزمائش میں مبتلا کر کے انسان کی گروتھ کر رہا ہوتا ہے، انسان کو ترقی دے رہا ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں، ہماری گروتھ ہو، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہم خوش رہیں. ہم یہ دو کام کریں گے تو یقین کریں بڑی شاندار ہماری زندگی گزرے گی. اب میں آپ کو بتاؤں گا وہ 3 کام جو آپ آج سے آپ اگر شروع کر دیں گے تو آپ 1 مہینے بعد ہی حیران ہو جائیں گے کہ زندگی میں اتنی پازیٹیوٹی آپ کیا آ جائے گی، اتنی خوشیاں آ جائیں گی. وہ بات بتانے سے پہلے میں آپ کو 2 مثالیں دینا جا رہا ہوں ٹریفک سگنل کی. یہ ٹریفک سگنل کی مثال آپ کے دماغ کو اور بہتر کر دے گی، آپ کے ویژن کو اور کلیئر کر دے گی. نمبر 1، مثال کے طور پر اپنی گاڑی میں یا اپنی بائک پہ جا رہے ہیں، ٹریفک سگنل پہ پہنچتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ریڈ لائٹ جل رہی ہے. تو ریڈ لائٹ جلتی ہوئی دیکھ کر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ گاڑی روک دیتے ہیں. کیوں گاڑی روکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے گاڑی نہیں روکی تو دوسری گاڑیوں کے لیے گزرنا مشکل ہو جائے گا. آپ ان کا راستہ روک لیں گے، آپ ان کو پریشانی میں مبتلا کر دیں گے. اور جو لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے وہ کیا کرتے ہیں؟ خود بھی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں، خود بھی دیر سے پہنچتے ہیں، اور باقی لوگوں کو بھی اپنی منزل پہ وقت پہ نہیں پہنچنے دیتے. پھر بعض اوقات لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، گالم گلوچ ہو جاتی ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ تاخیر سے پہنچتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ آپ ریڈ لائٹ پہ نہیں رکے تھے. جب سب کو جلدی ہوتی ہے نا تو سب دیر سے پہنچتے ہیں. کبھی آپ دیر سے پہنچتے ہیں، کبھی دوسروں کی غلطی کی وجہ، آپ کی غلطی کی وجہ سے دوسرے دیر سے پہنچتے ہیں، کبھی دوسروں کی غلطی کی وجہ سے آپ دیر سے پہنچتے ہیں. تو ناظرین، ریڈ لائٹ پہ آپ رک جاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ گرین لائٹ جلتی ہے تو پھر آپ چلے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن فرض کریں آپ کہیں نہیں میں بڑا اچھا انسان ہوں، میں دوسروں کو راستہ دوں گا، آپ آگے نہیں بڑھتے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں وہ ہارن دیتے ہیں، وہ شور کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں گے تو پھر وہ آگے بڑھیں گے. لیکن آپ تو سمجھ رہے ہیں میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں کہ میں آگے نہیں بڑھ رہا. ناظرین، آپ کا آگے بڑھنا بہت ضروری ہے. آپ آگے نہیں بڑھیں گے بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں زہر بھر دیں گے اور آپ بہت سارے لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیں گے. تو ٹریفک سگنل کی طرح سے آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے. جہاں پہ آپ کو آگے بڑھنا ہے وہاں پہ آپ آگے بڑھیں، جہاں پہ دوسروں کو آگے بڑھنے کا موقع دینا ہے وہاں دوسروں کو آگے بڑھنے دیں. لیکن دوسری مثال بڑی مزیدار ہے.
ट्रैफिक सिग्नल की दूसरी मिसाल ज़हन में रखिए और 3 लिस्टें बनाइए कि 3 लिस्टें आपकी ज़िंदगी के अंदर शानदार खुशियां भर देंगी, आपकी ज़िंदगी को हल्का फुल्का कर देंगी, आपकी ज़िंदगी को खुशगवार कर देंगी। जब आप गाड़ी में जा रहे होते हैं या आप बाइक पे जा रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं? जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे पहुंचते हैं, रेड लाइट जल रही होती है तो आप रुक जाते हैं। रुकना आप समझ चुके हैं कितना ज़रूरी है। इसी तरह अपनी ज़िंदगी के अंदर जो आपको पहली लिस्ट बनानी है वो ये बनानी है कि वो काम जो आपकी ज़िंदगी में रुकावट बन रहे हैं उन्हें रोक दीजिए, मत कीजिए वो काम जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। मिसाल के तौर पे किसी की ग़ीबत करते हैं आप, ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, आप जो है टाइम ज़ाया कर रहे हैं, टाल मटोल की आपके अंदर आदत है, गुस्सा करने की आदत है, चिड़चिड़ेपन की आदत है, नाशुक्रेपन की आदत है, सारे काम रोक दीजिए। ट्रैफिक सिग्नल का पहला उसूल ये है कि जिस तरह से ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं उसी तरह से ज़िंदगी में नेगेटिव कामों को रोक दीजिए। दूसरी मिसाल, इसी का दूसरा हिस्सा, आप गाड़ी में जा रहे हैं, इस वक्त ग्रीन लाइट जल रही है तो आप क्या करते हैं? आप ग्रीन लाइट देख के तेजी से वहां से गुजर जाते हैं। यही करना है आपको। दूसरी लिस्ट में आपको यह लिखना है कि वो कौन से ऐसे काम हैं जो आपकी जिंदगी में आप अच्छे काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जिससे आपको और आपके आसपास के लोगों को फायदा हो रहा है। उन सबको लिखिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और उन कामों को जारी रखिए। वो सारे काम जो आप अच्छे कर रहे हैं, जिससे आपकी और आपके इर्द गिर्द लोगों की जिंदगी में खूबसूरती और बेहतरी आ रही है, उन्हें आप उसी तरह कंटिन्यू कीजिए और हर काम के लिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अपने आप को बहुत बड़ा मत समझने दीजिए कि आपकी वजह से हो रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि ये काम अल्लाह ताला ने करने की आपको तौफीक दी। यकीन करें ये काम अल्लाह ताला इन कामों में मजीद बरकत डालेगा। इन कामों को पहले से ज़्यादा बढ़कर करेंगे। दूसरी लिस्ट बना लीजिए। तीसरी लिस्ट आपको बनानी है सिर्फ 3 कामों की जो आप बहुत अरसे से करना चाह रहे थे, जिनको करने का बहुत दिल चाहता है आपका। मिसाल के तौर पे आपको कोई कारोबार शुरू करना था, या अपने हस्बैंड की या वाइफ की किसी कारोबार में मदद करनी थी, वो कर लीजिए। कोई ज़ुबान सीखनी थी, वो कर लीजिए, सीख लीजिए। कोई पेंटिंग करनी थी, पेंटिंग शुरू कर दीजिए। या आपको कोई ऑनलाइन कोर्सेज करने थे, अब तो फ्री में इतने कोर्सेज हो जाते हैं जो करने के बाद आप अपनी इनकम शुरू कर सकते हैं। आप ढूंढिए, वो कोर्सेज कर लीजिए। मुस्कुराहट अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए, शुक्रगुजारी ज़िंदगी में लेकर आइए। जिन चीज़ों को ज़िंदगी में आप समझते हैं लाना ज़रूरी है, वो चीज़ें जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को सख्त कर दिया है, उन सब चीज़ों को आप लोग रोक दीजिए। तो पहली लिस्ट में आपको ये लिखना है कि वो कौन से काम है जो आपको रोक देने। वो सारे काम लिखने के बाद उसमें सिर्फ एक काम सेलेक्ट कीजिए कि इस पूरे महीने मैं ये काम नहीं करूँगी। टाल मटोल की आदत है, हर काम वक्त पे करूँगी मिसाल के तौर पर। या गुस्सा करने की आदत है, आप कहेंगे इस महीने कुछ हो जाए मैं खुद पे कंट्रोल करूंगी या खुद पे कंट्रोल करूंगा, गुस्सा नहीं करना। एक काम को सिलेक्ट कीजिए, अगले महीने दूसरे काम को सिलेक्ट कीजिए, उससे अगले महीने एक वक्त में एक काम को सिलेक्ट कीजिए। बाकी कामों को इतने अरसे से तो खराब चल रहे थे ना, कुछ अरसे और खराब चलने दीजिए। 5-6 महीने में आप हैरान रहेंगे, लोग अपनी पूरी जिंदगी में एक आदत चेंज नहीं कर पाते। आपने अगर 6 महीने में सिर्फ 3 आदतें या 2 आदतें भी चेंज कर दी, बहुत बड़ी बात है। और फिर आखिरी बात क्या कि अपने ख्वाबों के लिए प्लानिंग कीजिए, उनको लिस्ट बनाइए और उसमें से एक काम के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। बुनियादी तौर पे आपको 3 काम करना है। पहला काम ये करना है कि जो काम नहीं करने हैं उनमें से एक काम को रोकना है। जो काम कर रहे हैं उसका दिल से भरपूर शुक्र अदा करना है, और जो काम शुरू करना है उसमें एक काम को शुरू करना है। ये काम कीजिए, इंशाअल्लाह आपकी नई ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।